موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا. تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس اور جو انتہائی مختصر پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے لانگ مارچ کے ملتوی ہونے کا اعلان کیا اور سٹیج چھوڑ کر چلے گئے. اور اس وقت جو مناظر آپ نے دیکھے کہ ایک طرف مریم نواز تھیں اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت تھی اور حیرانگی سے ان کو دیکھتے رہے اور روکتے رہے. کل اجلاس کے اندر کیا کچھ ہوا اس کی خبریں تو آپ تک پہنچ چکی ہیں. کیوں زرداری صاحب نے ایک دم یہ موقف اپنایا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے اور اب مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں. کل اجلاس کے اندر کیا ہوا اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے لائیں گے, پوچھیں گے. اور اس اجلاس میں شریک ایک اہم جو رکن ہے جو گزشتہ 4 اجلاسوں میں شریک رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک خاص جو پیش رفت جو ہو رہی ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے, جہاں امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ 1 مئی کو جو ہے وہ وڈرال نہیں ہوگا. ان کے اس اعلان کے بعد طالبان نے ایک نئی دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر امریکی فوج 1 مئی کو واپس نہ گئی تو پھر نئے حملے شروع کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے خطے میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی اس پہ بھی کریں گے بات. اور ایک اور اہم جو قدم اٹھایا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے پیش رفت کی جائے جس کو اپوزیشن نے مسترد کیا. اس پہ بھی کریں گے بات. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس موقع پر اپنے معزز مہمان کاشف رنداوا صاحب ہیں, جمعیت اہل حدیث کے سیاسی امور کے سربراہ ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام جو اجلاس ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور کل والے ہنگامہ خیز اجلاس میں بھی شریک تھے. ان سے پوچھیں گے کیا ہوا. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے اوریہ صاحب سے کہتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اوریہ صاحب یہ پی ڈی ایم کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ ٹائم فش ہوتی نظر آ رہی ہے. اب نون لیگ اور رہ گئے مولانا فضل الرحمان, اور آج جو مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ بھی ذرا سن لیں, اس کے بعد پھر اوریہ صاحب کو میں کہوں. سنائے ذرا. تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے. یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح, ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں, لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی. مجالس کی جو اندر کی کہانی ہوتی ہے, جو اصل میں راز ہوتی ہے, جس کو افشا کرنا بددیانتی ہے, مجلس کے ساتھ خیانت ہے, وہ ضرور ہوا. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کو اور یہ سب مزے کی بات جنہوں نے کی نا کہ راز جو ہوتا ہے وہ اس کو افشا کرنا خیانت ہے. کل جو کچھ ہوا زرداری صاحب کی تقریر بعد میں ہوئی, اس تقریر کے نکات اس سے پہلے ایک ہی واٹس ایپ گروپ سے پورے میڈیا کو جاری کر دیے گئے اور ٹی وی چینلز کی زیارت یہ ہے کہ یہ آج خیانت لوگوں کو یاد آ رہی ہے. یہ پاکستان جب سے میڈیا کا اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا, پھر صحافی کہتے ہیں کہ ہم اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کرنا. ہر ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کس نے کلو والا صحیح نہیں پڑھی, ون آن ون میٹنگ کے بھی منٹ سامنے آ ون آن ون میٹنگ کے بھی منٹ سامنے آ رہا ہے. یہ خیانت ویانت کی باتیں نہ کرے پاکستان کے عوام. میں وہی کہتا ہوں پاکستان کے عوام کو بھولا نہ. میں ذرا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی اتحاد بنے ہیں ہمیشہ اس میں 2 یا 3 پارٹیاں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, باقی 8-9 کو بانمتی نے کنبا جوڑا والی بات ہوتی ہے. یہ ابھی جو پارٹیز ہے آپ اس کے اندر ذرا سا پارٹی کی لسٹ دیکھ لینا. عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس کے بعد سینٹ میں 1 سیٹ ہے, نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے کہ جس سے وہ استعفیٰ دیتی. اے این پی ولی گروپ جو نسیم ولی خان کی ہے, اس کی کسی بھی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں کہ اس نے کیا استعفیٰ دینا تھا. بی این پی مینگل کی سینٹ میں کوئی سیٹ نہیں, نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں, بلوچستان اسمبلی کے اندر اس کی 10 سیٹیں ہیں. جمعیت اہل حدیث کی 1 سینیٹر کی سیٹ دوبارہ بھی ابھی آئے, ہاں پہلے بھی ٹھیک. جے یو آئی ایف ہے, پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں اس کی سیٹوں کا اصل مسئلہ ہے. جے یو آئی ایف کے پاس 45 سیٹیں ہیں, 4 سینٹ میں ہیں, 14 نیشنل اسمبلی میں ہیں, 15 کے پی میں ہیں, 11 یہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں اگر مل کے بھی نون لیگ اور پی ایم ایل این اگر یہ کرتی ہیں استعفے دے دیتی ہیں تو سب سے بڑا خطرہ پتہ ہے کیا ہے؟ ضمنی انتخاب.
آئین یہ کہتا ہے کہ ضمنی جو انتخابات ہوں گے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کرائے گا. بالکل صحیح ہے. کیئر ٹیکر سے آتا ہے جب اسمبلی ٹوٹے گی. بالکل یہ اسی جیسے ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے تو ایک دفعہ کرنے دیں کو 200-150 ڈسکے بن جائیں. چلیں اس پہ امکانات پر بات کرتے ہیں. لیکن کل جو اجلاس کے اندر ہوا ہے اس میں شریک تھے کاشف رنداوا صاحب, جمعیت اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے, سیاسی امور کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رنداوا صاحب, یہ آپ پہلے بھی اس سے پہلے بھی 3 پی ڈی ایم کے اجلاس تھے جس میں آپ شریک رہے سربراہی اجلاس میں. ساجد میر صاحب کے ساتھ بھی ہم نے آپ کو دیکھا. لیکن جو کل کا اجلاس تھا وہ باقی اجلاسوں سے کیسے مختلف تھا؟ جب زرداری صاحب نے خطاب کرنا شروع کیا اور جو باتیں انہوں نے کہیں وہ آپ کے لیے کتنی حیران کن تھی, اور جو اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت بیٹھی تھی یا مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے تھے, ان کے اس وقت چہرے کے تاثرات کیا بتا رہے تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں جی, تاثرات کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کا انعقاد ہوا تو اس وقت یہ تمام سیاسی رہنماؤں نے, سیاسی قائدین نے ایک طے شدہ بات تھی کہ پی ڈی ایم کا انعقاد جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے بنایا جا رہا ہے, اور ایک دوسرے کی ماضی کے معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں آگے چلنا چاہیے اور اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے جس سے ہمارے ملک میں جمہوریت چلے اور پنپے. اور اس ایک دوسرے کے شرم و حیا اور ایک دوسرے کے احترام و اکرام میں یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور گزشتہ جتنے اجلاس تھے انہی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنا سیاسی نظریہ اور سیاسی موقف پیش کرتا تھا, اس کو بڑے احترام سے سنا جاتا تھا. بڑی پارٹیاں جو تھیں, میاں نواز شریف صاحب جس کے سربراہ ہیں, زرداری صاحب جس کے سربراہ ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ساجد میر صاحب ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, سب ایک دوسرے کو اپنے معافی ضمیر بیان کرتے تھے لیکن احترام کے اور ایک دوسرے کے ماضی کے قصے بیان کیے بغیر. لیکن کل کے اجلاس میں ہمیں سب کو افسوس اس بات پہ ہوا کہ سب باتیں سابقہ تسلسل کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی تھی, اور ایک ایجنڈا آ گیا کہ ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, جس میں جب 9 پارٹیوں نے اتفاق کیا. اور ابھی اوریہ مقبول صاحب میرے لیے بہت ہی قابل محترم ہیں, میں ان کا بڑا فین ہوں, تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ سائمی صاحب کی سیٹ ہے. میں ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں, میرے لیے یہ ایک سیٹ حافظ عبد الکریم صاحب کی بھی ہے, یعنی 2 سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو حلیف جماعت ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب زرداری صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایز اے سیاسی ورکر کہ ان کا ایک بڑا قد کاٹ ہے, ان کی ایک بڑی جماعت ہے, اس کی ایک داستان ہے جمہوریت کے لیے, لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسا یعنی گفتگو کا سٹائل بنا لیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب جو دوست وہاں بیٹھے تھے انہیں تکلیف ہوئی, وہ ہمیں بھی ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی کہ بات آگے چلنے کی ہونی چاہیے تھی. انہوں نے ذرا ایک پیچھے ماضی کی باتیں اور اس طرح ہونا چاہیے, یہ نہیں ہوگا, یہ جیسے اس طرح آدمی ایک دوسرے کو پچھلے تانے مینے شروع کر دیتا, گلے شکوے شروع کر. تو میں یہ اچھا اس کی کچھ وجہ سمجھ آئی کہ اچانک یہ اچانک تو نہیں ہوتی کچھ نا, کوئی پک رہا ہوتا ہے. دیکھیں اور یہ سب 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں. ایک ان کی گفتگو کرنا اور دوسرا ابھی گفتگو جاری ہے اور وہ لیک ہو جانا. گفتگو سے پہلے ان کے پوائنٹ لیک ہوئے ایسے لگتی ہیں لیک ہوئے ہیں, چونکہ ہم تو اجلاس میں تھے, ہمیں تو وہاں اجلاس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کیا مطلب مسئلہ ہے جی کہ ہم اجلاس میں ایک ان کیمرہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ میڈیا میں لیک ہو رہی ہیں. ویسے اوریہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم من حیث القوم امانت دیانت کو بہت نظر انداز کر چکے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دیانت کی فکر پیدا کرنے کی. اچھا کاشف صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے سوال کیا کہ لیک ہو گئی, اور خاقان عباسی صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بار کیوں لیک کی گئی ہے, اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو جوابات دیے زرداری صاحب کو وہ بھی لیک ہوئے.
اس سے پہلے. تو مطلب یہ جو ماحول تھا کیا بہت ٹینس ماحول تھا اجلاس کا, کیا تھا؟ میں ماحول کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں جی, ماحول ویسے میں دیانتداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماحول اتنا ٹینس نہیں تھا. اپنی رائے تھی, مولانا کی رائے تھی, نون لیگ کی رائے تھی, ہماری رائے تھی کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے تھی. تو تھوڑی سی یعنی حیرانگی ہوئی, میں اس کو پریشانی یا ٹینس کے لفظ کی بجائے حیرانگی کا لفظ بولوں گا کہ حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس طرح کی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور اس طرح کی گفتگو کو پھر گفتگو سے پہلے لیک ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے اور اتفاق کے لیے جو ایک کاز ہے. اچھا, آپ نے کہا تمام کہ جب قائدین کا یہ موقف تھا. ہاں جی, آپ نے کہا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں اور یہ لیک کس نے کی ہے, کیوں کی گئی ہے, اس کا پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں جی, کیا جواب دینا تھا؟ ایک چیز جب آدمی کر گزرتا ہے تو ہوتی بھی غلط ہے, تو اس پہ جواب کیا ہوگا؟ جواب تو پھر خاموشی ہوتی ہے نا جی. بہرحال میں ایک تھوڑی سی اجازت آپ کی معذرت کے ساتھ کہ یہ پی ڈی ایم کے تمام قائدین کا اتفاق تھا بھی, پہلے بھی تھا, کل بھی یہی ڈسکس ہوئی کہ پی ڈی ایم کا یہ موقف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اتارا جائے, مسلط آدمی ہو گیا ہمارے اوپر یا کر دیا گیا, اسے اتار دیا جائے, دوسرا لایا جائے. یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی راہوں کو متعین شدہ راہیں ہیں. 73 کا آئین موجود ہے, ہر آدمی کے لیے چیزیں متعین ہیں, مقرر ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, یہ بڑی مزدار بات کی. میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں اور اس پہ اچھا ہوا آج سامنے آپ سے بات ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر سب کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے, اس آئین کی آپ کہتے ہیں کہ بغاوت ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی موومنٹ ایک خاص سطح پر پہنچے گی, یہ میری ہر پی ڈی ایم کے لیڈر سے سوال ہے, آپ جو کام دیں آپ کس سے نیگوشیٹ کریں گے کہ وہ اس بات پہ عمل درآمد نہ کریں؟ ایک. نمبر 2, کون سی ایسی شکیں آئین کے اندر شامل کریں گے مزید جس سے وہ رک جائے؟ اور کیا اس آئین کی موجودگی میں اگر کام ہو رہا ہے تو کیا کوئی ایسی شک ایسی آ سکتی ہے جس سے یہ کام رک جائے, یا وہ کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اور جب آپ ٹیبل پہ آئیں گے تو کون سے ایسے ثبوت ہیں جو کہ پبلک کے سامنے تو نہیں دیے جاتے لیکن ان کے سامنے دے دیے جائیں گے, اور کون دے گا؟ یہ اتنے بڑے سوال ہیں جو پولیٹیکل موومنٹ کو ایک بالکل کلوز اینڈ پہ لے جاتی ہے. میں اس دن کی بات آپ سوچیں جس دن آپ کا یہ دھرنا سکسیسفل ہو جائے, آپ پورے اسلام آباد کو کیپچر کر لیں, آپ کیا ایجنڈے پہ نیگوشیٹ کریں گے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ صاحب آپ نے بہت ماشاءاللہ یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ 22 کروڑ کا ملک, اس میں بہت قابل آپ جیسے بڑے بڑے محترم اور دین کے, اسلام کے, جمہوریت کے خیرخواہ لوگ موجود ہیں. اگر یہ چیز اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ میرے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, کس طرح اس میں ہر آدمی اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کر سکتا ہے, تو اس کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ ہر آدمی کا ایک اپنا مقام ہے, ہر ادارے کا اپنا مقام ہے, ہر پارلیمان کا اپنا مقام ہے, اداروں کا اپنا مقام ہے, ہر آدمی کا, ہر جماعت کا اپنا مقام. ان سب کو مل بیٹھ کر, سر جوڑ کر, میں سمجھتا ہوں ذاتیات سے نکل کر اس بات پہ طے کرنا چاہیے کہ اس ملک کی خیر خواہی اور بلائی اس میں ہے کہ جو جہاں ہے اس کے مقام کو, اس کے احترام کو, یعنی اس کو فرق نہ ڈالا جائے, اس میں اور اضافہ کیا جائے, لیکن جو طے ہو جائے آئین کے مطابق یا طے ہے تو اس کو نہ چھیڑا جائے, اور ادارے اپنی جگہ کام کریں اور پارلیمان اپنی جگہ کام کریں, سیاسی لوگ اپنی جگہ کام کریں, مگر احتساب کا ایک جو عمل ہے وہ سب کے لیے شفاف ہو. چلیں جی, سب کے لیے شفاف ہو. آخری سوال میں کروں گا, قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں شامل ہوتی بھی نظر آتی ہے کہ الگ ہوگی, کہانی ختم پیپلز پارٹی؟ ہاں جی, اصل سوال ہے. میرا اپنا سیاسی تجربہ جو جتنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہر صورت پی ڈی ایم میں رہنا چاہیے, اس کا اسی میں بلا ہے. حالانکہ ان کی جو کل کی جو ٹون تھی اس میں تو ہم مایوس ہیں, سیدھی سی بات ہے, میں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا,
मायूसी हुई है, मगर इसके साथ ये अर्ज भी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी सियासी विजन रखने वाली है कि उसको इस मुल्क की भलाई के लिए पीडीएम में रहना चाहिए। अच्छा, बिलावल और भुट्टो opposition जरदारी में बोले थे रहकर कुछ कल आने वाले इजलास में? उनकी बिलावल भी गुफ्तगू हुई है जब जरदारी उनकी साहब गुफ्तगू अपने अब्बा जी से किस हद तक मुख्तलिफ थी? बस सेम थी, 19-20 का फर्क था। अच्छा, अपने अब्बा जी की ही बयानियों को अच्छा, वो एक ये आखिरी भी कह रहे सवाल, थे- एक आखिरी सवाल, बिला कम औकात, बिला सॉरी कम बिलावल औकात। साहब ये भी जी, अच्छा, बता दो, आखिरी सवाल जी कर। जी बिलावल साहब ये भी कह रहे थे ना जी कि हम अपनी CWC में जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा जोर लगाऊंगा, लेकिन देखें और ये सब जब मैं आखिरी में इसी बात से सवाल करना चाहता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं इस हवाले से सवाल करना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के अंदर CWC की कोई सच्ची दिल पे हाथ रख के, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के, CWC की कोई हैसियत है? जी किसी भी सियासी पार्टी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत बिल्कुल। देखिए जी मतलब ये फैसला तो हो गया ना, लीडरशिप CWC तो बस हमें मोहर लगाने के लिए रखी होती है पार्टियों ने। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने तफसील से जो है अंदरूनी कहानी बयान की कि क्या कल हुआ है इजलास के अंदर। नाज़रीन, इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहे।